الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 61۔ وا کے معنی اور، اذ کے معنی جب۔ بتایا تھا پہلے کہ جب اذ اور اذا آ جائے شروع میں تو ہم ترجمے کے اندر کہیں گے یاد کرو جب قلتم تم نے کہا، قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، اعلیٰ کے معنی پر، طعامن کھانا، واحدن ایک، فدعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، لا کے معنی کے لیے، نہ ہمارے لیے، میرے لیے لی، لنا ہمارے لیے، اس کے لیے لہو، ان سب کے لیے لہم، آپ کے لیے لکا، تم سب کے لیے لکم، رب رب کا آپ کی، فدعو لنا ربک آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یخرج وہ نکالے، یخرج کے معنی نکالنا ہوتا ہے اور یخرج کے معنی نکالنا، لنا ہمارے لیے دوبارہ آ گیا، ل کے معنی کے لیے، نہ ہمارے، مما سے جو، پہلے بھی گزر چکا، مما سے جو، من کے معنی سے، ما کے معنی جو، تم بھی تو اگاتی ہے، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، تم بھی تو الارض وہ نکالے ہمارے لیے، یخرج لنا زمین سے اگنے والی چیزیں، مما تم بھی تو الارض ان میں سے نمبر ایک، من بقل سبزی ترکاری، ہاں اس من بقلہا اس کی ترکاری میں سے، وا کے معنی اور، کثائی کے معنی ہیرا، اور فوم کے معنی دو معنی کیے، لہسن، اور دوسرا معنی کیا فوم کا گیہوں یعنی گندم یا لہسن، دونوں معنی کیے گئے فوم یہاں، اور عدس کے معنی دال، ہاں اس کا، وا کے معنی اور، بصل کے معنی پیاز، ہاں اس کا۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں اس کا، بقل کے معنی سبزی ترکاری، بقلہا، قصا کے معنی ککڑی یا کیڑا، اسکرین شاٹ نکالتا ہوں، فوم کے معنی لیکن میں اسکرین شاٹ نکالتا ہوں، ایک منٹ، فوم کے معنی لہسن، فوم کے معنی لہسن، اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے فوم کا گندم سے، دونوں ترجمے ٹھیک ہو سکتے ہیں، دونوں ترجمے موجود ہے، اور یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من کے معنی سے، بقل کے معنی سبزی، قفاق کیڑا یا ککڑی، ہاں اس کا، وا کے معنی اور، فوم کے معنی لہسن یا گندم، ہاں اس کا، وا کے معنی اور، عدس کے معنی دال، ہاں اس کا، وا کے معنی اور، بصل، ہاں بصل کے معنی پیاز۔ قالا اس نے کہا،
قال اس نے کہا، حمزہ کے معنی کیا، تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو، الذی وہ، ہوا وہ، ادنا گٹ، کم ترین، گٹیا ترین، 20 الذی وہ، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے۔ کیا آپ گٹیا ترین کے بدلے، گٹیا ترین کو لینا چاہتے ہو اس بہترین کے بدلے؟ قال تستبدلون، حمزہ کے معنی کیا، تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو، تم تبدیلی طلب کرتے ہو، الذی وہ، ہوا وہ، ادنا گٹیا ترین، ادنا کے دو معنی، قریب ترین، گٹیا ترین، بعض عربی کے معنی 7، الذی وہ، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے۔ اہبطو تم اترو، پہلے گزر چکا، اہبطو تم اترو، بلندی سے پستی کی طرف آنے کو حبوط کہتے ہیں۔ مصرن شہر میں، مصرن شہر، فا پس ان بے شک، لکم تمہارے لیے، لنا ہمارے لیے، اور لکم تمہارے لیے، ما جو، سألتم تم نے مانگا ہے، وا کے معنی اور، ضربت ڈال دی گئی، ماری گئی، ضربت کے معنی ماری گئی، علیہم ان پر، علیکم تم پر، علیہم ان پر، علیہ اس پر، علینا ہم پر، علیہ مجھ پر، یہ یاد کرنا ہوگا ہم نے آہستہ آہستہ اس طرح، علیہ مجھ پر، علینا السلام علینا، یہ التحیات میں ہم پڑھتے السلام علی والسلام علینا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، علیکہ تجھ پر، آپ پر، علینا ہم پر، علیہ مجھ پر، الذلۃ ذلت، وا کے معنی اور، مسکنت کے معنی فقر، وا کے معنی اور، باؤ کے دو معنی کیے، لوٹے یا مستحق ہو گئے، باؤ کے معنی لوٹے یا مستحق ہو گئے، بعض عربی کے معنی 7، غضب غصہ، غضب غصہ، من کے معنی سے، اللہ اللہ، ذالک وہ، ذالک وہ دور کی آتا ہے، 20 ان بے شک، ہم وہ لوگ، کانو وہ تھے، یکفرون وہ انکار کرتے تھے، 20 آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، یا اللہ کے احکامات کے ساتھ، وہ کے معنی اور، یقتلون وہ لوگ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، 20 غیر نہ کے، الحق کے حق، ذالک وہ، 20 ما جو، آسو انہوں نے نافرمانی کی، وا کے معنی اور، کانو کے معنی وہ لوگ تھے، یکفرون انکار کرتے تھے، بی آیات اللہ اللہ کے احکامات کے ساتھ، یا اللہ کی قدرت کی آیات کے دو معنی قرآن میں، نشانیاں اور احکامات، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِذَلِكَ وہ 20 ما جو، اصب وہ تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ کے معنی اور، کانو وہ تھے، یعتدون وہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعتدون وہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے جو انعامات فرمائے تھے، اس آیت تک ان انعامات کا تذکرہ کیا، یہاں سے اس آیت نمبر 61 سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی ناشکریاں، شرارتوں، برے عادات، اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کا عناد، ان کا ضد، ان کی ہٹ درمی، اس کا ذکر اللہ پاک نے شروع فرمایا ہے، اور یہ تقریباً اس پارے کے آخر تک چلتا ہے۔ اس آیت سے یاد رکھنا، یہاں سے آیت نمبر 61 سے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی شرارتوں، کفران نعمت، برے عادات، انبیاء علیہ والسلام کے ساتھ ان کا ناجائز اور ناروا سلوک، صرف اور صرف ضد، ہٹ درمی کی بنیاد پر، نہ کہ جہالت کی بنیاد پر، یعنی ان کا ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد کوئی جہالت نہیں تھی کہ وہ ناواقف تھے، بلکہ جان بوجھ کر کرنے والے تھے۔ تو یہاں سے سب سے پہلی شناعت کو بیان کیا، سب سے پہلی برائی وہ کیا تھی؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ اس کو بیان فرمایا، وہ ہے ناشکری، کفران نعمت،
اور طبیعتوں میں گٹیا پن، کہ حقیر چیزوں کو، گٹیا چیزوں کو لے کر اعلیٰ چیزوں کو بدلنا، کہ خسیس چیزوں کو نفیس چیزوں پر ترجیح دینا۔ اللہ پاک روزانہ کے اعتبار سے بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے من و سلوا کھلاتے تھے۔ من و سلوا ہر اعتبار سے اعلیٰ۔ نمبر ایک، یہ آسمان سے براہ راست اللہ کی طرف سے اکرام، اعزاز۔ نمبر دو، بغیر محنت مشقت کے ملتا تھا۔ نمبر تین، آخرت میں اس پر کوئی حساب نہ تھا۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، ایک جگہ تو ارشاد فرمایا گھوڑے کی صفات دیکھ، گھوڑے میں کس قدر اپنی مالک کی وفاداری ہے، جو دوڑ لگاتے ہانپ کر ولادیات ذبحا، چنگاریاں اڑاتے ہیں تاپ مار کر، فرموریات قدحا، صبح کو غبار اڑاتے فالمغیرات صبحا، صبح کو حملہ آور ہوتی ہیں پھر غبار اڑاتے فاثرن بہ نقا، مالک کے خاطر میدان جنگ میں جمگٹے میں گھس کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے گھوڑے فوسط نبی جمع۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں گھوڑے کے ان صفات کو ذکر کر کے فرماتے ہیں یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنوت۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے انسان کافر بھی ہے، کافر کا ایک معنی ہے ناشکرا، ان الانسان لکفور ظلام۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہاں کفر کا ذکر ہے، اس کا ایک معنی کفران نعمت ہے۔ نعمت اللہ پاک نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفران نعمت سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں مثلا اللہ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف اور صرف انسان اور جنات کو بندگی کے لیے بنایا، عبادت کے لیے بنایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم کو، بدن کو کسی اور جگہ دنیا کے کام میں لگانا، استعمال کرنا، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ جو چیز جہاں کے لیے اللہ نے بنائی اس کو اسی جگہ استعمال نہ کرنا ناشکری ہے۔ آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھنا جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، آنکھ کی ناشکری ہے، بلکہ اس کو آنکھ کی زنا سے تعبیر کی حدیث میں۔ العینان تزنیان، کان کو ان چیزوں میں لگانا جن کے سننے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ اس کی ناشکری ہے۔ جسے پہلے شکر کے باب میں یہ بات گزر چکی ہے، بار بار ہمیں ویسے دہرانی چاہیے بات کہ شکر صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، الحمدللہ کہنا یہ بھی شکر ہے، دل سے کرنا بھی شکر، لیکن عمل کر کے دکھانا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم عمل سے میرا شکر ادا کیا کرو۔ میرے بہت سے بندے ناشکرے ہیں، شکر کرنے والے بندوں میں بہت کم ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ پاک شکوہ کر رہے ہیں۔ اور شیطان نے قسم کھا کر کے کہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ سامنے سے آؤں گا ان کے پاس، لآتینہم من بین ایدیہم، پیچھے سے آؤں گا، ومن خلفہم، دائیں طرف سے آؤں گا، وعن ایمانہم، بائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے قرآن میں بتایا 8ویں پارے کے اندر کہ اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے کئی طرح کے انعامات کیے، آپ کو معلوم ہے، سمندر پاڑ کر 12 راستے بنا کر کے دیے اللہ پاک نے، وادی تیہ میں پہنچنے کے بعد سائے کا انتظام بادل لے آئے، کھانے کے لیے من و سلوا کا ذکر، رات میں روشنی کے لیے ستون کا، جو چاند کا کام دیتا تھا پہلے گزر چکا سب کا کے اندر، اور پیاس لگنے پر پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، اور اخروی نعمتیں تمام انبیاء علیہ السلام سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں، سارے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا۔ بنی اسرائیل میں بہت نبی آئے، اور کتابیں ان میں نازل ہوئی، صحیفے ان میں نازل ہوئے،
تو اللہ نے بڑے انعامات سے اخروی نعمتیں بھی، وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا انبیاء تم میں بنائے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، بادشاہتیں بھی ان کو بنی اسرائیل کو اللہ نے دی، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، لیکن کفران نعمت کا نتیجہ کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اگر نعمتوں کو مزید بڑھانا چاہتے ہو تو شکر گزاری کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے مزید بڑھاؤں گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ اگر نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ بھلا اس کا نسخہ بڑا آسان ہے، شکر گزاری۔ اور اگر روزی میں تاخیر ہو، رزق میں تاخیر ہو، تو حضور کا ایک بتلایا ہوا نسخہ ہے کہ اگر کسی کی روزی میں آنے میں تاخیر ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، فرمایا استغفار کرے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اور اگر کوئی غم ہے، اس غم کو دور کرنا چاہتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ یہ ایک حدیث میں تین چیزیں، کتنا بڑا نسخہ۔ نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو شکر گزاری، روزی میں تاخیر ہو رہی ہے تو استغفار، کوئی غم ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکر گزاری کے بجائے یہ کہہ رہے اے موسیٰ، یا موسیٰ، پہلی بے ادبی، با ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بولا با ادب آدمی جو ہوتا ہے اس کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں اور بے ادب کو اللہ پاک محروم کرتے ہیں۔ پہلی بے ادبی یہ ہے کہ نام سے نبی کو پکارا جائے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ کیا مطلب؟ ان کو کہنا چاہیے تھا یا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، یا کلیم اللہ، یہ اللہ کے کلیم۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رسول کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سارے نبیوں کو تو اپنے نام سے پکارا، لیکن ہمارے نبی جی کو کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ یا زکریہ ہے، یا موسیٰ ہے، یا عیسیٰ ہے، یا یحییٰ ہے، یا ابراہیم ہے، لیکن کہیں آپ کو یا محمد نظر نہیں آئے۔ علماء نے لکھا یا محمد کہنا بے ادبی ہے، یا محمد کہنا، یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا ایھا النبی ہے، کہیں حامیم ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 موقعوں پر لیا رسالت بتانے کے لیے۔ وما محمد الا رسول، رسالت کا ذکر، محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن میں۔ غرض پہلی بے ادبی ان کی کیا تھی؟ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ دوسری بے ادبی کیا کی؟ انہوں نے گستاخی یہ کی لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ لن نستطیع الصبر، ہم میں صبر کی طاقت نہیں، اور اللہ پاک سے صبر مانگتے ربنا افرغ علینا صبرا، کیونکہ انسان جو صبر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نبی جی آپ صبر کیجئے، وصبر، اور آپ کا صبر کرنا بھی میرے حکم سے، وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا صبر بھی ایسا صبر کیجئے کہ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے کیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اور ایک جگہ فرمایا اپنے رب کی حکم کے انتظار میں ایسے صبر کرے یونس علیہ السلام کی طرح مت ہونا، واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ کو صبر جمیل کرنا پڑے گا، فاصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل۔ فرمایا صبر جمیل میں 3 باتیں ہوتی۔ پہلی بات مخلوق سے شکوہ نہیں کرتا، آپ نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، آپ تو ہمارا حال ہی نہیں پوچھتے ہیں، آپ کو تو ہمارے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ سے شکوہ کرتے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ فصبر جمیل، ہے نا، عسى الله ان یاتینی بہم جميعا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا قصہ۔ نمبر 3 قدرت پانے پر جن کی طرف سے حالات ہے، جنہوں نے مصیبتیں پہنچائی، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے اذیتیں دی، جن کی وجہ سے مشکلات میں پھنس گئے، ان پر قدرت پانے کے بعد
بدلہ لے سکتے ہیں لیکن بدلہ لیتے نہیں. اس کو صبر جمیل فرمایا. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. 3 باتیں: مخلوق سے شکایت نہیں، اللہ سے شکایت، اور قدرت پانے پر بدلہ نہیں. یوسف علیہ السلام نے اسی طرح کیا. تو ان کو بجائے کہنے کے کہ لن نستطیع الصبر یا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، کہ بجائے یہ کہنے لگے بے ادبی میں ہم صبر نہیں کر سکتے. یوں کہتے ہیں ہمیں صبر کی استطاعت نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ پاک ہمیں صبر عطا فرما دے. کہنے لگے لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر. کیا مطلب؟ جو من و سلوہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے شکایت، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم ان اشکو الیک ضعف قوتی، یعنی دعا کرنا یا اللہ میرے اس عمل کو، اس حال کو دور کر دے. جیسے یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کو، ایوب علیہ السلام نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے یہ نقصان پہنچائے، آپ بڑے رحم کرنے والے. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم دردک اللہ کو سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر اسی یہی کہا تھا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، یا اللہ میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اور تدبیر کی کمی کا، لوگوں کے سامنے کمزوری کا. وہوان علی الناس، یہ مطلب ہے. انہوں نے پوچھا تھا، کسی نے لکھ کر کے بھیجا تھا، اس پوائنٹ کو دوبارہ ذکر کرے، اس سے میں نے دوبارہ ذکر کیا. ایک قسم کے کھانے پر صبر نہ کرنا بنی اسرائیل کا مزاج. اور ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ اگر دوپہر کو دال مل گیا، رات کو بھی دال، تو ہم بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے بولا ہر وقت دال ہی دال ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ہر وقت دال ہی دال ہے. لہذا بدلنا چاہیے، رات کو کچھ اور سالن، دن کو کوئی اور سالن. ہمارا بھی مزاج بنی اسرائیل والا ہے. اللہ پاک، استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسرے نمبر پر فدعوا لنا، آپ دعا کریں. یہ نہیں کہ ہم خود دعا کریں. ربک، آپ کے رب سے، کیا مطلب؟ تیسری گستاخی. آپ اپنے رب سے مانگے، کیا مطلب؟ فدعوا لنا ربنا، آپ ہمارے رب سے دعا مانگے. یوں کہنا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ جو رب موسیٰ علیہ السلام کا رب، وہی رب بنی اسرائیل کا رب. یہ کہنا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں. وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو مارا، اس نے صرف یوں کہا کہ تمہارے نبی نے کہا. بولا اچھا ہمارا نبی تمہارا نبی نہیں؟ کا سر قلم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں بری ہوں اس سے جو خالد نے کیا. صرف اتنے جملے پر. تو آپ اپنے رب سے دعا کریں، جبکہ اللہ تو ہر ایک کی اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. تبلیغ کے اندر جو ہم نکلتے ہیں، اللہ کے فضل سے پہلے ہمارا اجتماع تھا، اس کے اندر اس بات کی بڑی دعوت ہے کہ سب کچھ مانگ لیکن اللہ سے خود مانگ. کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں دور نہیں، میں قریب ہوں. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، پکار کو قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، اذا دعانی. لیکن صرف اتنا ہے سمجھنے کی بات کہ جب بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلے، ذریعوں کو، واسطوں کو چھوڑ دیتا ہے، ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک ہی ڈائریکٹ اس کو دیتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اللہ کے درمیان سارے واسطوں کو، سارے ذریعوں کو کاٹا، تو اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اور اگر انسان اللہ کے سے مانگتا ہے لیکن ذریعوں اور واسطوں سے مانگتا ہے، پھر اللہ پاک ذریعوں واسطوں کے ذریعے دیتا ہے. کیونکہ اللہ پاک کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے. جیسے بندے کا گمان ویسے اللہ کا معاملہ. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وسیلوں کے، واسطوں کے ذریعے کے بغیر نہیں مل سکتا، تو پھر اللہ پاک واسطوں اور ذریعوں کے بغیر اسے نہیں دیتا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ واسطوں، ذریعوں کے بغیر اللہ قادر ہیں اس بات پر کہ براہ راست چھت پاڑ کر مجھے دے، تو پھر اللہ پاک چھت پاڑ کر کے دیتے ہیں. جیسا گمان
بندے کا ویسے اللہ کا معاملہ، ہمارا جیسے اللہ کے ساتھ گمان ہوگا ویسے اللہ کا معاملہ ہوگا۔ تو تیسری بیادبی کیا کی؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے ہمارے لیے مانگیں۔ ربنا کہنا چاہیے تھا۔ اور کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل کو جو کھانا ملتا تھا اعمال کے پورا ہونے پر پورا کھانا ملتا تھا منو سلوا، اعمال میں کمی آ گئی، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، تو کھانے میں کمی۔ فرمایا ہمیں اس راستے سے نہیں، ہم تو کافروں کے راستے سے چاہیے۔ وہ کافروں والا راستہ کیا ہے؟ محنت کریں گے، مال کمائیں گے، بے قدر محنت کے مال، بقدر مال کی چیزیں اور بقدر چیزوں کی کامیابی، یہ شیطان کا راستہ اور یہ غلط یقین، یہ مسلمان کا یقین نہیں۔ یہ یاد رکھنا میرے الفاظ بہت ضروری ہے۔ غلط یقین کیا ہے؟ یعنی جس کو ہم غیر کا یقین کہتے ہیں، یعنی کافر کا یقین، غیر مسلم کا یقین، غیر مومن کا یقین، وہ کیا ہے؟ بقدر محنت کے مال، جس قدر محنت اس قدر مال۔ پہلا جملہ یہ یاد رکھنا، بقدر محنت اور ہنر کے مال، بقدر محنت اور ہنر کے مال۔ دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس قدر مال اس قدر چیزیں، بقدر مال اور اسباب کی چیزیں، اور بقدر چیزوں کے کامیابی۔ جس قدر مال زیادہ، چیزیں زیادہ، محنت زیادہ، مال زیادہ، مال زیادہ، چیزیں زیادہ، چیزیں زیادہ، کامیاب زیادہ، اور بقدر کامیابی کے حالات کی درستگی۔ یہ مسلمان کا یقین نہیں۔ مسلمان کا یقین یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو راستہ لے کر کے، یہ شیطان والا راستہ جو میں نے پہلے بتایا، یہ شیطان یہ بات چلاتا ہے۔ انبیاء نے کیا بات چلائی؟ کیونکہ ہر نبی کو نہیں، بہت سے کم نبیوں کو اللہ نے دنیا میں مال، اسباب دیے، بادشاہتیں دی، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے قسم پرسی کی حالت میں بھیجا، فقر کی حالت میں۔ اولو العزم پیغمبروں نے تو اپنا گھر تک نہیں بنایا۔ اب ان کی محنت کا محور کیا تھا؟ بقدر محنت کے ہدایت، بقدر ہدایت کے اعمال، اور بقدر مال کے، بقدر ہدایت کے اعمال، بقدر اعمال کے حالات کی درستگی۔ بقدر محنت کے، بقدر مجاہدے کے، بقدر محنت کے ہدایت، ایمان، اور بقدر ایمان اور ہدایت کے دین پر چلنا، عمل کا کرنا، اور بقدر عمل کے کامیابی، حالات کی درستگی۔ آدھا دین پر چلے گا تو آدھی کامیابی، پورے دین پر چلے گا پوری کامیابی۔ یہ نبیوں کا راستہ تھا۔ تو اب بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کفار کے راستے سے چاہیے، یہ یاد رکھنا۔ یخرج، وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو چیزیں زمین اگاتی ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ یاد رکھنا، تنبت الارض، زمین نہیں اگاتی، اللہ اگاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ علماء نے لکھا اگر ایک آدمی کا یقین ہو کہ زمین اگاتی ہے چیزیں تو فرمایا یہ شرک ہے۔ اگر ایک آدمی کا یقین ہو کہ زمین اگاتی ہے تو فرمایا یہ شرک ہے۔ اور اگر ایک آدمی کا یقین ہو کہ زمین نہیں اگاتی، اللہ اگاتے، اور کہتے ہیں زمین نے اگایا، لیکن دل میں یقین ہو کہ اللہ ہی اگاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ واقعہ کے اندر اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں، افرائیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے نہیں جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون۔ یہ ایک جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں جہاں اسباب ظاہری کی طرف اللہ نے منسوب کیا ہے وہ نسبت مجازی ہے۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، ہر فعل کا، ہر کام کا فاعل حقیقی کرنے والا اللہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے، پہلے بھی گزر چکا۔ مؤثر بالذات سمجھنا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کھانے سے بھوک مٹتی ہے؟ نہیں، کھانے سے بھوک اللہ مٹاتے ہیں، اللہ کے حکم سے مٹتی ہے، کھانے سے بھوک نہیں مٹتی۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ پانی کو بھی اللہ نے بنایا، پہلی صفت پانی کے اندر
پانی کا بنانے والا بھی اللہ، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر رکھنے والا بھی اللہ، لیکن پانی اب پیاس بجھانے میں آزاد نہیں کہ خود کریں گے، نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اس لیے قصہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا طالوت علیہ السلام کا، پہلے بھی میں سنا چکا ہوں۔ نمبر 2، اسی وجہ سے کھانے کے بعد کی دعا میں سے ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی هو اشبعنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیر کیا، کھانا کھایا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اشبعنا، اللہ نے ہمیں سیر کیا، وہ اروانا، اللہ نے ہمیں سیراب کیا، یعنی سیر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھر گیا، شبع کہتے ہیں پیٹ بھرنے کو، اور روی کہتے ہیں عربی زبان میں پیاس کے بجھانے کو، واروانا وانعم علینا وافضل، یہ کھانے کے بعد کی دعاؤں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اور قرآن جس طرح الفاظ میں داعی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دعاؤں میں بھی داعی ہے۔ جو دعائیں ہیں قرآن میں نا، ان میں، اور جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ان میں بھی حضور داعی ہے، دعوت ہے اس میں، اللہ سے ہونے کو بولا ہے۔ یہ دعا سکھا رہے کھانے کی، لیکن ساتھ میں بتا رہے کہ کھانے سے تمہاری بھوک نہیں مٹ رہی، پانی پینے سے تمہاری پیاس نہیں بجھ رہی، کیونکہ یہ یقین کہ کھانے کھانے سے، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، یہ اس یقین کی بنیاد عقل ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور اسی کو جھٹلانے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ تو تم بیت الارض، زمین اگاتی، زمین نہیں اگاتی، اللہ اگاتے ہیں۔ زمین کی طرف نسبت کرنا اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی، اور اللہ کی طرف نسبت کرنا اس کو کہتے ہیں نسبت حقیقی۔ دوسرا جملہ میں نے آپ کو بتایا، 2 جملے یاد رکھنا، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، ہر فعل کا اصل میں کرنے والا اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹھی بھر خاک پھینکی دشمنوں کی طرف، اللہ نے فرمایا اے نبی جی مٹی تو نے نہیں پھینکی، جب تو نے مٹی پھینکی وما رمیت اذ رمیت، لیکن اللہ نے پھینکی ولکن اللہ رمی۔ صحابہ نے احد بدر میں کہا میں نے فلاں کو مارا، فلاں سردار کو قتل کیا، اللہ نے کہا تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، فلم تقتلوہم، یہ قرآن میں سورۃ انفال میں، ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ عام طور پر اللہ نے قرآن میں درمیان میں نواسطہ ہے، یعنی جس کو نسبت مجازی کہتے ہیں، فاعل مجازی، اس کا ذکر نہیں کیا، فاعل حقیقی کا ذکر ہے۔ کہیں کہیں اللہ نے جیسے تم بیت الارض زمین اگاتی ہے۔ نمبر 2 جملہ میں نے بتایا کہ اسباب کو مؤثر بذات سمجھنا شرک ہے۔ مؤثر بذات سمجھنا دوائیوں سے صحت کا ملنا نہیں، دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، صحت اللہ دیتے ہیں، اور اللہ صحت دینے میں دوائیوں کا محتاج نہیں ہے۔ من بقلہا، زمین سے جو چیز اگتی ہے اس میں سے چند چیزیں بتائی۔ ماں کا بیان ہے، جو زمین اگاتی ہے کیا کیا اگاتی ہے، من سے بیان ہے، بقل سبزی۔ اب دیکھو، ایک تو اللہ پاک سے محنت مشقت والی روزی کو مانگنا، جب بغیر محنت مشقت کے ملو۔ نمبر 2، وہ چیزیں مانگنا جس سے اللہ کے ملائکہ کو نفرت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا جو پیاز کھا کر کے آ جائے، اللہ یہ کہ پکا کر کھایا جائے کہ اس کی بدبو کو دور کر دیا جائے، کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے۔ فرمایا اس سے پیاز کھانے والے، لہسن کھانے والے کو سے اللہ کی ملائکہ کو نفرت ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پکا کر کے بھی کھلایا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے پکا کر کے بھی، کیونکہ آپ تو کمال تقوی پہ تھے نا، لیکن ہمارے لیے اجازت ہے اس کو پکا کر اس کی بدبو کو دور کر کے آپ کھا سکتے ہیں، مانا نہیں، لیکن پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی وہ مانات ہے جب تک کہ اس کی بدبو کو دور نہ کیا جائے، آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح لہسن، ایک تو وہ چیزیں مشقت والی روزی مانگ رہے ہیں، پھر وہ چیزیں مانگ رہے جس سے اللہ کی ملائکہ کو تکلیف پہنچتی ہے، حلال ہے لیکن ان کو تکلیف ہے اس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا پکا کر کے بھی، فرمایا میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پورا باب ہے، جب آپ حدیث پڑھیں گے نا تو اس لیے پڑھنا، حدیث پڑھنا بھی ضروری ہے۔ آپ دعا کریں اللہ پاک ہمارے اوقات میں برکت ڈالے، ایک روز ہمارا درس قرآن ہو اور ایک دن ہمارا درس حدیث ہو، حدیثوں کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ سلیقہ سکھایا، خاص طور پر باب الاطعمہ،
اولتو کو میں نے تقریباً 9 سال 10 سال پڑھایا ترمذی شریف میں، ابواب الاطعمہ، ترمذی ثانی شروع ہوتی ہے ابواب الاطعمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کے اندر مانگ رہے بقل سبزیاں، قصہ کھیرا، قصہ یا ککڑی کیرا، فوم کے 2 معنی کے لہسن اور گندم، وا کے معنی اور، عدس کے معنی دال ہا اس کے، وا کے معنی اور، بصل کے معنی پیاز. اب پیاز اور لہسن ایسی چیزیں ہیں جن سے بدبو آتی ہے کھانے کے بعد، اس لیے انہوں نے وہ چیزیں مانگی جس سے اللہ کی ملائکہ کو نفرت ہے. آگے فرمایا قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی وہ ادنا، وہ گھٹیا ترین ہے. ادنا کے 2 معنی، قریب ترین، گھٹیا ترین. دنیا کے بھی 2 معنی، گھٹیا ترین، قریب ترین. جو قریب ترین ہوتا ہے اس کی وہ عزت نہیں ہوتی ہے جو زمین کے قریب ہوتا ہے، لیکن جو زمین سے بلند ہوتا ہے، بلندی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور، اوپر 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 بلندی. ادنا گھٹیا ترین، بالذی اس کے بدلے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے، یعنی من سلوا، آسمان سے آنے والا روزی، بغیر محنت، بغیر مشقت، اور آخرت میں اس پر کوئی حساب نہیں، اور جس میں لذت ہی لذت، جس میں نفع ہی نفع، اس کو بدلنا چاہتے ہیں. گوشت کے بدلے سبزی لینا چاہتے ہیں. کیا عقل مندی ہے، سبحان اللہ. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. آج بھی مسلمان دین کو دنیا کے بدلے بدلنا چاہتے ہیں. دنیا مل جائے، دین ملے نہ ملے. دنیا مل جائے اور دین پر بھی اگر عمل کرتے ہیں تو دنیا حاصل کرنے کی نیت سے، ایسا نہیں. رات کو میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں عمل کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم، عمل کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے دنیا لینا چاہتے ہیں. دوسری قسم، ریاکاری کے لیے اعمال کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، حج دکھلاوے کے لیے، عمرہ دکھلاوے کے لیے، نماز دکھلاوے کے لیے، صدقہ دکھلاوے کے لیے. تیسری قسم، اللہ کی رضا کی خوشنودی کی خاطر اعمال کرتے ہیں. یہ پہلے دونوں طبقے جہنمی ہیں، تیسرا طبقہ جنتی ہے. ہم نے کیا کرنا، ہر عمل سے پہلے اللہ کی رضا کی کرنے کی نیت کرنا. چونکہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. اگر 3 باتیں نہیں ہمارے عمل میں تو عمل قبول نہیں ہے اللہ کے دربار میں. پہلی شرط ایمان، من اراد الآخرہ. دوسری شرط اخلاص. تیسری شرط حضور والا طریقہ، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، حضور کے طریقے سے کرنا، کلمے والے یقین کے ساتھ کرنا. جب یہ 3 شرطیں ہوں گی تو عمل قبول ہوگا. ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہے. اور 3 صفات اگر عمل کے اندر ہے تو اس عمل میں جان آئے گی. اس میں پہلی صفت کیا ہوگی، فضائل کا استحضار. ہم اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین روزانہ صبح پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہماری نیت میں یہ بھی ہوگی کہ اس پر اللہ نے وعدہ کیا کہ ہمارے دن بھر کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک سورۃ یاسین پڑھنے پر 10 قرآنوں کا ثواب ملے گا پڑھنے کا. وہ بھی ہمیں چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پر جو وعدے ہیں اس کی بھی ہمیں نیت کرنی ہے. وہ کیا وعدے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کی اللہ پاک اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، قبر میں عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، پل صراط پر بجلی کی طرح پار کرایا جائے گا، اعمال نامہ دایاں ہاتھ میں دلایا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہے. جو انعامات ہیں نماز پر، اس کا بھی فضائل کا استحضار. فضائل، اللہ کے جو وعدے ہیں اس کو فضائل کہتے ہیں. وضو کے بعد دوسرا کلمہ کیوں پڑھیں گے، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. حضور کا سنت طریقہ ہے. فضائل کا استحضار اللہ کی رضا کے لیے، یہ یاد رکھنا. اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے، اللہ ساتھ ہے ہر وقت. اور نفس کے مجاہدے سے 3 صفات. اہبطوا مصرا، تم اترو
حبوط کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا، سواری سے اترنا، پہاڑ سے اترنا، چھت سے اترنا. یہ پستی ظاہری بھی ہوتی ہے، جیسے چھت سے آپ اتر رہے ہیں نیچے کی طرف، یا پہاڑ سے آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یا سواری سے آپ اتر رہے ہیں. اور یہ معنوی بھی ہوتی ہے. معنوی کا کیا مطلب؟ تم بلند حالات پر راضی نہیں ہو تو نچلے درجے میں گر جاؤ. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا تمہیں عزت راس نہیں ہے، تم ذلت پر راضی تو ہم ذلیل کر دیتے. ذلیل کرنے والا تو اللہ ہی ہے، عزت دینے والا اللہ ہی ہے. اہبتو تم اترو مصرن کسی بھی شہر میں، یا اس سے مراد فرعون والی شہر میں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ گھٹیا چیزیں میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، اس کے لیے تو تم بس اترو، ختم کہانی ختم. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تمہاری مانگی چیز تمہیں مل جائے گی. مصرن سے مراد کوئی بھی شہر یا فرعون والا شہر. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ دو چیزیں ہوں گی. نمبر ایک، ہمیشہ تم پر ذلت. فرمایا آج کل کے زمانے کو تو چھوڑو، اس سے پہلے کے زمانے میں جتنے زمانے گزرے یہودی قوم ہمیشہ محکوم رہی، مغلوب رہی. دوسروں قوموں نے ان پر حکمرانیاں کی. بعض نے کہا ذلت سے مراد جزیہ ہے جو ان کے اوپر ٹیکس لگتا تھا. والمسکنت اور فقر. فقر کا معنی دل کی احتیاج، دل کا محتاج ہونا. فرمایا غنی کس سے کہتے ہیں؟ جو دل کا غنی ہو. فقیر کس سے کہتے ہیں؟ جو دل کا فقیر ہو. لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس. حدیث میں سامان کے زیادہ ہونے کا، مال کے زیادہ ہونے کا نام غنی نہیں ہے. فرمایا غنا تو دل کا غنا ہے، دل غنی ہو جائے. بعض نے کہا ذلت تو اللہ نے محکوم بنا کر کی. مسکنت یہ محصول سے بچنے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے تھے. آج کل بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلیک منی اور کیا منی اور کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. تو ذلت اور مسکنت وباء، اور وہ مستحق ہو گئے، یا لوٹ ہے باؤ کے دو معنی، لوٹے یا مستحق ہو گئے. بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ ہو گئے. ذلت مسکنت سے اوپر تیسرا اللہ پاک نے ان کو جو عذاب دیا دنیا میں وہ کیا تھا؟ اللہ کا غضب. اسی وجہ سے ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا غیر المغضوب سے مراد یہود ہے، غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، ولا الضالین سے مراد عیسائی ہے. یہ کیوں ہوئے؟ فرمایا چار کام کرتے تھے. پہلا کام معجزات کا یا اللہ کے احکامات کا انکار. دوسرا کام نبیوں کو ناحق قتل کرنا. نبیوں کا قتل ویسے بھی ناحق ہے. بغیر الحق کہنے کا مطلب قرآن کی آیت میں کم یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم ناحق کر رہے ہیں، ضد اور اناد کی بنیاد پر. تیسرا کام نافرمانی. چوتھا کام حد سے تجاوز. چار کام کرتے تھے. اس وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے سب سے بڑا سخت عذاب اس آدمی کو ملے گا جس کو کوئی نبی قتل کرے، یا وہ کسی نبی کو قتل کرے. جس کو کوئی نبی قتل کرے یا وہ کسی نبی کو قتل کرے. نمبر 3 فرمایا جو کسی گمراہی کا پیشوا بن جائے. نمبر 4 تصویر بنانے والے. سخت ترین عذاب جو ملے گا 4 طبقوں کو. نبی نے کسی کو قتل کیا، یعنی نبی قاتل بن گئے ان کے، اس آدمی کو جو مقتول ہے سخت ترین عذاب ملے گا. اور نمبر 2 یا نبی کو کوئی شہید کر دے. نمبر 3 وہ جو کسی گمراہی کا سردار بن جائے، پیشوا بن جائے. نمبر 4 تصویر بنانے والے کو. اب آپ سوچیں کہ ہم تصویر بنانے والوں میں کہیں داخل تو نہیں. بت پرستی کی ابتدا تصویر کشی سے. اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون. 3 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس میں ایک تصویر کشی کرنے والے، تصویر بنانے والے، بنوانے والے. تو یہ 4 کام. فرمایا بنی اسرائیل نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 300 نبیوں کو. ذالک وہ بأنہم کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا. اللہ کی نشانیوں سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، بادل بچھایا ان کے سر کے اوپر. نمبر 3 من و سلوا اتارا. نمبر 4 پتھر سے چشمہ جاری کر کے دکھایا.
نمبر 5 ستون نما چاند رات کو آتا تھا. یہ ساری اللہ کی فرعون کو غرق کر کے دکھایا, فرعون سے نجات دلائی. اللہ نے اپنی قدرت کی ساری نشانیاں, اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے, یا اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان میں جو احکامات تھے ان کا انکار کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو انکار کرتے تھے, رجم کی والی آیت کا انکار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں اس کا انکار کر رہے ہیں. نمبر 2 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور نبیوں کو بغیر الحق ناحق قتل کرتے. نبی کا قتل ویسے ناحق ہے, بغیر حق کہنے کا کیا مطلب, معلوم ہونے کے باوجود ضد اور اناد کی بنیاد پر کرتے تھے. اور نمبر 2 فرمایا جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ آہستہ آہستہ اس کو بڑے گناہوں پہ لے جاتا ہے. ابتدا چھوٹے گناہوں سے شیطان کراتا ہے. جب انسان نیکیاں کرتا ہے, مستحب پر عمل کرتا ہے, تو اللہ پاک سنت پر عمل کی توفیق دیتے ہیں. سنت پر عمل کرتا ہے, اللہ پاک واجب ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں. واجب ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو فرائض ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے. اگر انسان آہستہ آہستہ پھر سنتیں اس سے چھوٹتی ہے, پھر آہستہ آہستہ واجب چھوٹنے لگتا ہے, پھر آہستہ آہستہ فرائض چھوٹنے لگتا ہے. پہلے مکروہ تنظیم میں انسان لگتا ہے, پھر مکروہ تحریمی میں لگ جاتا ہے, پھر نافرمانیوں میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. ذالک, یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا, نبیوں کو قتل کیا, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. معصیت, معصیت کے معنی نافرمانی. اب شیطان نے ایک حکم نہ مانا, ایک گناہ ہوا, 40,000 سال بیت المعمور کا طواف کیا, زندہ ہمیشہ کے لیے مردود بنا. قال فخرج منها فانك رجیم, نکلو جنت سے, تو مردود ہے, اللہ نے فرمایا. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کو کھا لیا, پل وہ بھی نیت صحیح تھی, عزم نہیں تھا, بھول گئے تھے. قرآن میں اللہ نے معذرتیں پیش کی آدم علیہ السلام کی طرف سے, لیکن اللہ نے جنت کا لباس بھی اتروا. بما عصوا, نمبر 2 وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے ضد اور اناد کی بنیاد پر. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں, بہت آسان. صبح شام کی 2 دعائیں ہیں. صبح پڑھنے کی دعا اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک, صبح یہ دعا پڑھے. شام کو پڑھے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. یہ 2 دعائیں جو پڑھے گا ساری نعمتوں کا شکریہ ادا. اور 360 جوڑ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو چاش کی 4 رکعتیں, 2 رکعتیں پڑھ کر دن جسم میں جتنے اعضاء اور جوڑ 360 جوڑ ہے ہر انسان کے جسم میں, ان سب کی طرف سے شکریہ ہو جائے. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی چاہت کے مطابق جیسے اللہ چاہتے ہیں اس کے چاہت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی وہ ہماری چاہت بنا دیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح کی زندگی گزارنا ہمارے محبوب ترین زندگی بنا دیں اپنی قدرت سے. اللہ قادر ہے. اور نمبر 2, اس زندگی کو, اس ایمان کو جو حضور والی زندگی ہے, اس ایمان کو, صحابہ والی زندگی, اس ایمان کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.